آج ایک جوان کو ہم دیکھتے ہیں، خود کو ہم دیکھیں، آپ دیکھیں، سب لوگ، ہر انسان دیکھے اپنے آپ کو کہ الحمدللہ واجبات ترک نہیں ہوتے، محرمات سے ہم قریب نہیں جاتے ہیں، اور جتنے بھی زندگی کی جو اللہ نے فرض ہمارے اوپر کر دیا وہ سارا ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مرحلے میں جا کر ہم سب سے کوتاہی کیوں ہو جاتی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ کوتاہی کی صلہ رحمی کے باب میں مثلا دیکھا بولے ہوتے کہ نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، عزاداری کے مسئلے میں مجلسوں میں واقعاً اتنا احترام، ابھی محرم سے قریب ہو رہے ہیں، فرش عزا پر فرش بچنے سے پہلے ہمارے جوان پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ان کے آ پرسنل لائف میں دیکھیے تو ایسے بعض اوقات ہمارے بچے دکھ جاتے ہیں جو رشتے نبھانے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر جو ہے وہ دینی تعلیم کی کمی ہے جی، کلی طور پر جو ہے معاشرے کے اندر اگر دینداری کم ہو رہی ہے بعض مسائل میں، کیونکہ انہیں اس موضوع پہ بتایا نہیں گیا۔ جی، میں معذرت کے ساتھ ایک چیز یہاں پر انٹرپشن کے لیے معذرت، کبھی کبھی تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے صلہ رحم نہیں کرتے جو واقعاً دینی تعلیمات کے استاد ہیں، جی، لیکن اس میدان میں وہ آپ نے دوسرا جو لفظ استعمال کیا وہ یہ دینداری کا مسئلہ ہے۔ جی، یعنی دونوں چیزیں، ایک دینی تعلیم کا حاصل ہونا اور پھر اس پر عمل کی توفیق پانا۔ صحیح، بالکل۔ ظاہر ہے کہ ویسے بھی ہم باقی بھی اگر علوم حاصل کرتے ہیں تو اس میں سب کو عامل نہیں پاتے، لیکن ایک بہانہ ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس کہ مجھے علم تھا یا نہیں علم تھا۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بچوں پر بہت کام ہو رہا ہے، والدین جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، ان کا سب سے زیادہ جو ہم و غم ہوتا ہے وہ بچوں کا معاشی مستقبل بہتر بنے، اس لیے بہترین اکیڈمیوں، بہترین اسکولوں میں، بہترین کالج یونیورسٹیوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور بعض اوقات فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ جی فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ صحیح، بالکل ہے، صحیح۔ لیکن یہی بچہ جس کے آپ معاشی مستقبل کو تو بہتر بنا رہے ہیں، لیکن اس کو روحانیت، اس کی تربیت، اس کی اخلاقیات، اس کی دینداری، اس کی آخرت اور کل اس سے صلہ رحمی کی توقع آپ کیسے پیدا کریں گے؟ میں قبلہ بہت محسوس بات آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نہ تنہا یہ مسئلہ ہے، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی لکھائی میں پورا فوکس کریں، یہ سب رابطوں سے دور رہیں، وہ چاہتے بھی نہیں کہ میرے بچے رشتوں کو نبھائیں، چچا ماموں خالہ رشتہ دار ان سب کے آنا جانا یہ اپنا رکھے تاکہ پڑھائی پر فوکس کر سکیں، یعنی یوں کہا جائے کہ قطع رحمی کی طرف تربیت کی جا رہی ہے اپنے اولاد کی۔ جی، یہ بھی ہے۔ جی، اس لیے ضروری ہے کہ والدین جو ہیں جو بچوں کی پڑھائی، اس کی دیگر ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، وہ اس کی اخلاقیات اور دینداری کا بھی خیال کریں، اور اس کا باقاعدہ سوال ہوگا۔ جی، اور آپ دیکھیں کہ بچے کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اسی پر عمل کر رہا ہے۔ صحیح۔ اب والدین جو ہیں یہاں دو کام کریں، ایک تو وہ خود بھی صلہ رحمی کریں بچوں کے سامنے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، خود بھی جائیں، اپنے عزیزوں سے ملے، بچوں کو بھی لے جائیں، ان کو بھی دکھائیں یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور مشکل اوقات میں عزیزوں کی جب مدد کریں تو بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارے والدین جو ہیں یہ اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ مثلا جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، ماہ رمضان ابھی ختم ہوا اور اس میں زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہم فطرہ کہاں دیں۔ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سب سے پہلے اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، آپ کے جو خونی عزیز ہیں، سب سے پہلے ان کو دیں، اور ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ فطرہ ہے، عیدی کے طریقے سے دے دیجیے، عیدی ہدیہ کر کے دے دیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کے خاندان میں کون سے عزیز ہیں کہ جو مشکلات میں مبتلا ہیں، بسا اوقات وہ بتا رہا ہے، بسا اوقات وہ نہیں بتا رہا، اتنا خوددار ہے، نہیں بتا رہا، لیکن آپ جو ہیں وہ خود جائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے مصیبتوں میں بھی ان کے ساتھ جائیں، ان کی مشکلات میں بھی جائیں، اور وہاں جا کے تسکین قلب کا باعث بنیں، اور کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی وہاں دیں۔ صحیح۔ بالآخر عیادت کے زمرے میں انسان بہت کچھ لے جاتا ہے اپنے، تو یہ ساری چیزیں جب بچہ دیکھے گا اپنے والد کو تو وہ یقیناً اسی طرح کا کل وہ بھی والد بنے گا، اسی طرح کا ایک شخص جو ہے وہ بنے گا۔ ایک تو یہ چیز، وہ انفرادی زندگی سے باہر آ جائے گا، اور اس سے کہ سماج اور معاشرہ یعنی اکیلے نہیں جینا ہے بلکہ سماج کو ساتھ میں لے کر ہم کو جینا ہے۔